دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وصحابه الكرام، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام علماء کرام، میرے بزرگوں اور بھائیوں، ماشاء اللہ آپ ہمارے مسجد اقصیٰ کے طلباء و طالبات کا پروگرام سن رہے ہیں۔ مکتب میں بچے جو ہے ماشاءاللہ اپنی محفوظ ضمیر کو بڑے اچھے انداز میں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ ان مکاتب کے اساتذہ کے محنت کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ میرے بزرگوں، یہ پرفتن دور ہے۔ اس دور کے اندر جو ہے ہماری نسلوں کو دین سے آراستہ کرنا بہت ہی ضروری ہے، بہت ضروری۔ علماء فرماتے ہیں کہ دین کے زندگی میں آنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے۔ ایک تو دین کی محنت، دین کی محنت ہوگی کہ تو دین کے زندگیوں سے نکلنے کا احساس آئے گا۔ دوسرا دین کا علم، دین کا علم ہوگا تو حلال و حرام کی تمیز ہوگی، فرض و واجبات کی تمیز ہوگی، اور ساتھ ساتھ اسلام کے اندر کیا ضروری ہے اس کی ہمیں معلومات ہوگی۔ آج ہماری نسلیں اس سے خالی ہے۔ اسلام میں کیا غسل کے فرائض کتنے ہیں، وضو کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے فرض کتنے ہیں۔ دین کا علم بہت ضروری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی۔ ظہر یا عصر کی نماز تھی اور مصلی پر بیٹھے رہے۔ ایک صحابی آئے جن کی جماعت چلی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز کو دیکھا۔ آپ تو معلم انسانیت تھے، بلکہ ہمارے آقا معلم بنا کر ہی بھیجے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے نماز کو دیکھا۔ صحابی نے نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آیا۔ آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، تو نماز پڑھ، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وہ صحابی دوبارہ گئے، دوبارہ نماز پڑھ کر پھر تشریف لائے، پھر رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، حدیث کا واقعہ، نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ پڑھا تو پھر تشریف پھر آئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو 3 مرتبہ ارشاد فرمانے کے بعد وہ صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے نماز کا صحیح طریقہ بتلا دیجئے، میرے نماز میں کیا غلطی ہو رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں کچھ فرائض ہے،
جس کے چھوٹنے سے نماز ہی نہیں ہوتی، اور واجبات بھی ہے جس کے چھوٹنے سے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ تم جو ہے اپنی نماز میں تعدیل ارکان کو چھوڑ رہے تھے۔ تعدیل ارکان کا کیا مطلب؟ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ نماز شروع ہو تو پہلے قرات کرو، پھر قرات کے بعد جو ہے رکوع کرو اطمینان سے، پھر اس کے بعد اطمینان سے قومہ کرو، پھر نماز اس کے بعد جلسہ کرو، قاعدہ کا اطمینان سے کرو، پھر دو قاعدوں کے درمیان جو بیٹھک ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ تو تعدیل ارکان فوت ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو 3 مرتبہ نماز دہرانے کا حکم دیا۔ اب بتاؤ ہم میں سے کتنے احباب ایسے ہیں جنہیں نماز کے فرائض کا علم نہیں ہے، نماز کے واجبات کا علم نہیں ہے، فرائض کے چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی، واجبات کے چھوٹنے سے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، ناقص رہتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ صحابی کو یہ تمام باتیں سکھلائی۔ تو آج یہ مکتب کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نماز کے فرائض، غسل کے فرائض اور نماز کے وضو کے فرائض، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، دین کا علم بھی بہت ضروری ہے۔ دین کا علم ہوگا تو علم پر عمل کی توفیق ہوگی علم کی وجہ سے۔ اور تیسری چیز ہے اہل اللہ کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت۔ اگر ہم اپنی زندگی کی اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ والوں کی صحبت بھی بہت ضروری ہے، تاکہ ہماری زندگی کی روحانی، جیسا ہم جسمانی جو ہے اپنی زندگی کی صحت چاہتے ہیں، روحانی صحت کے لیے روحانی کمالات کو اللہ والوں کے خدمت میں جا کر ہی یہ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تو اہل اللہ کی صحبت بھی ضروری ہے۔ اصل بات جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی کہ میرے بزرگوں، آج جو حالات چل رہے ہیں امت کے عجیب حالات ہیں۔ ایک تو ہم جو ہے علم اور دین کے اعتبار سے پیچھے، اور دین ہمارے زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ میں نے 3 روز پہلے ایک دعوت نامہ مجھے آیا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا ہلی کا کھانا، اس کے بعد دوسرے روز عقد۔ اب بتاؤ یہ رسم و رواج کے پیچھے امت پڑی ہوئی ہے، حالانکہ یہ ہلدی ہے، مہندی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، الا من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، آگاہ ہو جاؤ جتنے زمانے جاہلیت کے رسم و رواج ہے میرے قدموں کے نیچے دفن کر دیے گئے۔ ہاں ولیمہ کرو، ولیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دیکھو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، جسم پر زرد داغ دیکھ کے پوچھا، عبد الرحمن تمہارا نکاح ہو چکا؟ یہ وہ کون صحابی ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ میں سے ہے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ بیوی سے اختلاط کی وجہ سے جسم پر داغ لگ گئے تھے، اس کا مطلب نہیں کہ ان کے جسم پر مہندی وغیرہ کا داغ تھا، داغ لگ گیا تھا۔ پوچھا عبد الرحمن تمہارا نکاح ہو چکا؟ آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہاں۔ فرمایا اولیم ولو بشاتن، ولیمہ کر اگرچہ ایک بکری کا کیوں نہ ہو۔ بس ایک واقعہ جو ہے حالات حاضرہ پر آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ مجھے بھی جانا ہے کہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے اپنی کتاب ذکر الہی میں ذکر فرمایا، حج کا موسم تھا، حج کا زمانہ تھا، لاکھوں حاجی مکہ اور مدینے میں اس وقت میں ہوتے ہیں۔ ایک شخص کا مکہ میں انتقال ہوا، لوگوں نے اسے مکہ کے قبرستان جنت المعلا میں دفن کیا۔ اب وہاں جگہ کی قلت ہے، قبروں کے کھودنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اتفاق سے 3 روز کے بعد جب قبر کھودا گیا، قبر کھولی گئی، تو اس قبر میں جس کو مکہ کے فلاں شخص کو، فلاں محلے کے فلاں شخص کو دفن کیا تھا، اس میں ایک حسین جمیل لڑکی نظر آئی۔ حج کا زمانہ تھا، جب یہ خبر مکہ اور مدینے میں عام ہوئی تو لاکھوں لوگ اس واقعے کو دیکھنے کے لیے وہاں آ رہے تھے۔ ایک حاجی صاحب جو پیرس کے رہنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں
یہ پیرس کے ایک نو مسلم لڑکی ہے یہودی کی، جس نے اسلام کو قبول کیا، قرآن کی تعلیم حاصل کی، اسی پر اس کا انتقال اسلام کے حالت میں ہوا اور ہم نے مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا۔ جب میں فرانس گیا ریونین، وہاں بھی بیان میں اس واقعے کو میں نے بیان کیا، لیکن پہلے اس کی تحقیق کی ان کے لوگوں سے، انہوں نے کہا بالکل صحیح واقعہ ہے۔ اب مکہ اور مدینہ کے علماء حیران تھے کہ آخر ان سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لاش کو مکہ کے مقدس سرزمین میں رکھنا گوارا نہیں فرمایا۔ وہاں جا کر دیکھا گیا پیرس جو لاکھوں میل دور ہے مکہ اور مدینے سے، تو وہاں اس لڑکی کے قبر میں یہ صاحب موجود جنہیں مکہ میں دفن کیا تھا، اور ان کے قبر میں وہ لڑکی موجود جنہیں پیرس میں دفن کیا تھا۔ اب علماء مکہ اور مدینے کے حیران تھے، ان سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی لاش کو مکہ کے مقدس سرزمین میں رکھنا گوارا نہیں فرمایا۔ حالات کا جائزہ لیا گیا۔ محلے والوں نے کہا مکہ کے یہ تو بظاہر نمازی تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، ایسی کوئی بات ہم نے نہیں دیکھی خلاف شرع۔ بیوی چونکہ خاوند کی رازدہ ہوتی ہے، بیوی سے پوچھا گیا، بیوی نے کہا کہ میرے شوہر نمازی تھے، سب کچھ تھے، لیکن ایک بات تھی، یہ کہا کرتے تھے کہ یہود و نصارہ کا مذہب کتنا اچھا ہے جس میں غسل جنابت ہی نہیں۔ غسل جنابت بیوی سے صحبت کے بعد جو غسل ہوتا ہے اسے غسل جنابت کہتے ہیں۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ یہود و نصارہ کا مذہب کتنا اچھا ہے جس میں غسل جنابت ہی نہیں۔ بس اس نے مذہب اسلام پر مذہب یہودیت اور نصرانیت کو ترجیح دی، اللہ نے اس کی لاش کو یہود و نصارہ کے ملک میں پھینک دیا۔ اور ایک یہودی کی لڑکی جس نے مذہب اسلام کو قبول کیا اور اسلام پر مذہب یہودیت اور نصرانیت کو ترجیح دی، اللہ نے اس کی لاش کو مکہ میں منتقل فرمایا۔ مکہ کے علماء اور مفتیان کرام نے کہا کہ بس من تشبہ بقوم فہو منہم، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ فرماتے ہیں۔ اس نے مذہب یہودیت کو مذہب اسلام پر ترجیح دی، اللہ نے اس کی لاش کو یہود و نصارہ کے ملک میں پھینک دیا۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو اسلامی بنائے، اسلامی رسم و رواج کو اپنائے، اسلامی طور و طریقوں کو اپنائے، اپنے نسلوں کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرے۔ آج میں لندن میں گیا، وہاں کا ماحول دیکھ کر بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی اور حیرت ہوئی کہ یہاں اس ملک میں اتنا بہتر ماحول، 80% مسلمانوں کے بچے مدرسے میں یعنی مکتب میں حافظ بھی ہو رہے ہیں، بچیاں حافظہ ہو رہی ہے، عالم اور عالمہ ہو رہی ہے، بچیاں اور بچے عالم ہو رہے ہیں، 80%۔ میں نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ یہاں کا لندن میں بیان میں ماحول دیکھ کر تو اتنا متاثر ہوا میں کہ ہمارے اور پڑوسی ملک میں اتنا بہتر جو ہے مکاتب کا نظام نہیں پایا جو یہاں کا نظام میں نے دیکھا۔ ہاں ایک بات ہے، اور وہاں کے علماء حیران تھے کہ آخر یہ کیا بات کہہ رہا ہے۔ ایک بات ہے کہ جس طرح آپ لوگوں کا مکاتب کا نظام بہت جامع اور مانے ہے اور بہتر ہے، آپ کو جو ہے یہ بڑے احباب یعنی یہ جو بڑے لوگ جو مدرسے میں نہیں پڑھتے ان کے لیے دو ہی باتیں ہیں، یا تو اللہ کے راستے میں نکل کر وہ دین کو سیکھ سکتے ہیں، اپنے قرآن کو درست کر سکتے ہیں، یا ہمارے یہاں ائمہ حضرات نے جو ہے تعلیم بالغہ بھی شروع کرنا چاہیے۔ ہمارے اس مسجد اقصیٰ کے اندر میں ہی الحمدللہ اس کا ذمہ دار ہوں۔ اس سے پہلے ہمارے حافظ عارف صاحب نے اور حافظ عابد صاحب نے تعلیم بالغہ بھی شروع کی تھی، جس میں ہمارے بڑے احباب جو ہے نورانی قاعدہ پڑھ رہے تھے۔ میں نے اس کی مثال بھی کہیں جگہ دیا۔ تو میرے بزرگوں، میں نے وہاں کہا لندن میں یہ بات کہ یہ ہمارے یہاں کے علماء کرام کو تعلیم بالغہ بھی شروع کرنا چاہیے، تاکہ یہ بوڑھے احباب اور بڑے احباب جو مکتب میں نہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں
وہ جو ہے یہاں مسجدوں کے اندر اپنے ائمہ کے پاس نورانی قاعدہ پڑھ کر اپنے قرآن کو درست کر لے، اپنی نمازوں کو درست کر لے، اور اسلام کے فرائض اور واجبات کی معلومات ان کو ہو جائے، اور اسلامی چیزوں کی معلومات ہو جائے تو اپنی زندگی اسلامی گزاریں گے، غیر اسلامی زندگی سے پرہیز کریں گے۔ اسی طرف جو ہے قرآن ہمیں اشارہ کر رہا ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے شروع پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ خطاب قرآن ایمان والوں سے کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ غیر ایمان والوں سے نہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ کہتا یا ایھا الذین اشرکوا، اے مشرکو اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ خطاب کس سے ہے؟ مومنوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ تو میرے بزرگوں، آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے اعمال سے، ہمارے افعال سے، ہمارے اقوال سے، ہمارے رسم و رواج سے، ہمارے طور طریقوں سے اسلام ٹپکنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کچھ اعمال اسلامی ہو، کچھ غیر اسلامی ہو، ہمارے رسم و رواج کچھ اسلامی ہو، کچھ غیر اسلامی ہو، ہمارے قول و فعل کچھ اسلامی ہو، کچھ غیر اسلامی ہو۔ اس لیے میرے بزرگوں، اور یہ چیزیں جو ہے یا تو مدارس میں اپنے آپ کو اساتذہ اور علماء کرام کے سامنے بیٹھنے سے حاصل ہوگی، اسلامی فرائض کی معلومات ہوگی، اسلام کے واجبات کی معلومات ہوگی، اسلام کی ضروری باتوں کی ہمیں معلومات ہوگی، اور ہمارے زندگی میں دین آئے گا، اور دین کے چھوٹنے کا احساس بھی آئے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ چند باتیں کہہ کر میں جو ہے آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے اس مسجد اقصیٰ کے مکتب کو اللہ خوب دین دنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، یہاں کے پڑھنے والوں کو قبول فرمائے، پڑھانے والوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی مکاتب ہمارے شہر میں اطراف میں جاری ہے، اللہ انہیں بھی ترقیات سے نوازے، اور ہم مسلمانوں کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔